باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، روزوں کے ایام توبہ اور تبدیلی کے ایام ہیں۔ کلیسیا بار بار ہمیں دعوت دیتی ہے تاکہ ہم روزہ، دعا اور خیرات کے ذریعے اپنے خدا سے اپنا رشتہ اور زیادہ مضبوط بنائیں اور ہمیشہ خداوند کی محبت اور اس کی قربت میں بڑھتے جائیں۔ آج کے اس خوبصورت دن کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے دن کا آغاز پاک ماس کی قربانی کے ساتھ کریں، خداوند یسوع مسیح کے دکھ سہنے، مصلوب ہونے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا پرچار کرتے رہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل سنیں گے۔ متی کی انجیل سے کہ ایک مالک ہے جو اپنے پاکستان میں ایک پہلو لگاتا ہے، احاطہ گھیرتا ہے اور وہ وقت پر اپنے کام کرنے والے وہاں پر بھیجتا ہے، لیکن وہ ان کو قبول نہیں کرتے اور آخر کار وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور وہ اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تمثیل خدا یسوع مسیح کے دکھوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح دکھ اٹھائے گا، مصلوب کیا جائے گا اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اس تمثیل میں کہ جو مالک ہے وہ خدا ہے، وہ اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس بادشاہت کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور اس کا بیٹا تمام بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر مصلوب ہوا تاکہ سب گناہ گار خدا کے ساتھ ایک ہو سکیں۔ آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ان روزوں کے ایام میں ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کریں، خدا ان کے قریب آئیں اور خدا ہمارے خاندانوں کو اور ہماری شخصی زندگی کو برکت دے۔ آج کی پاک نماز میں ہم دعا کریں گے شکر گزاری کے لیے، فلک شیر ڈوگر کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کو قبول کرے، کامیابی کے لیے دیا روانہ، ڈاکٹر یاسمین، جبران سلیم، ایڈوین جبران، سوزین وسیم، افشان دانش، فرینک سردار کے لیے مہربان خدا ان کو کامیاب کرے۔ بیماروں کو یاد کرتے ہیں شہناز، جوئل، شبانہ بابر اور سرفراز مسیح کے لیے مہربان خدا ان کو شفا دے۔ مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں آکاش، حفیظ، بابو نذیر، مارتھا نذیر، طالب مسیح، کلیٹا طالب، لوسیا صدف، کیتھرین، ایگنس، اسٹیفن، ایمینول، نسرین ایمینول، شمیم طارق، ایلبرٹ سردار، سردار جوزف، مسی سردار، اور دعا کریں گے بشیر داؤد کے لیے جن کی آج برسی ہے اور بشیر مسیح کے لیے جن کی آج برسی ہے۔ مہربان خدا ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرے اور ان کو اپنے ایمانوں میں قبول کرے۔ عزیزوں، ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ہم آج کی پاک قربانی میں شامل ہوں۔ خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں، میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے ہمیشہ قواری ساتھ رشتوں اور مقدسوں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خدا مند رحم کر، اے خدا مند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا مند رحم کر، اے خدا مند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں، سب اپنے سروں کو خدا مند کے حضور جھکائیں۔ اے قادر مطلق مہربان خدا،
ہم دیندارانہ گرمجوشی کے ساتھ توبہ کا کام انجام دیتے ہیں۔ عطا فرما کہ ہم اس سے مقدس ٹھہر کر پاک دلوں کے ساتھ آنے والی پاک خوشیاں حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ایک خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے 37ویں باب میں سے۔ یوں ہوا کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے ہیں؟ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، سو آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں اور کہیں کہ کوئی درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب روبین سن کر اس کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو اور اس پر ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچ جائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو وہ پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا۔ اور وہ روٹی کھانے بیٹھے اور انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ اسماعیلوں کا ایک قافلہ نکت اور بلسان اور دھونا اونٹوں پر لادے ہوئے جلاد سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت دو مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، سو انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ زبور جماعت جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خدا نے زمین پر قحط نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے کہا، ایک آدمی کو بیچا تھا، یعنی یوسف کو جو غلامی میں بیچا گیا۔ جماعت جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی جب تک کہ اس کا سفر پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جماعت جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم ٹھہرایا۔ جماعت جواب، جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ نعرہ حمد۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اس کے 21ویں باب میں سے بیان۔ اس وقت یسوع نے سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا کہ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولل گاڑا اور برج بنایا
اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لے، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخرکار اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کرے اور اس کی میراث لے لے، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر مباروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ اور جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیل سنی تو سمجھ کے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سے مناجات خدا کے حضور پیش کریں۔ پاک خدا اپنی کلیسیا کو امن و اتحاد اور کل زمین پر ہمیشہ اس کی حفاظت کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے، بالخصوص ہم اپنے ملک پاکستان میں کہ مہربان خدا ہمارے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کی فضا ہمیشہ قائم رکھے۔ عزیز و دعا کریں۔ دعا دی خدا ہم تیرے بچوں نے جو دعائیں بڑے ایمان استقلال سے تیرے حضور مانگی ہیں، ان سب کو سن اور جو ہمارے دلوں میں ان کو بھی قبول فرما، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ عزیزوں دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کی حضوری میں مقبول ہو۔ خدا اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے خدمت کی بھلائی کے لیے ہمارے ملک کی ساری اے رحیم خدا، اپنے کرم سے ہمیں عطا کر کہ ہم اس پاک عبادت کو لائق طور پر ادا کریں اور ادا کرتے وقت ہمیں مناسب عقیدت کی توفیق عطا فرما، اسی خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو نے اپنے فرزندوں کے لیے ایک نہایت مفید وقت مقرر فرمایا کہ جس میں وہ اپنے دلوں اور روحوں کی صفائی کا زیادہ خیال کریں۔ اب وہ بے اسلوب خیالات کو دور کر کے اور نامناسب رغبتوں سے بری ہو کر اس فانی دنیا کی باتوں کی نسبت ہمیشہ کی زندگی کی چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے گروہوں کے ساتھ
लगातार ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करते हैं। कदूस कदूस आसमान ज़मीन के आने वाला ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि हदिये और नजराने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्बी अहद में ये मेरे खून का प्याला है तो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए उठाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भी बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ उससे इल्तिजा करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप दियो चौधरी, हमारे बिशप अंद्रयास अहमद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदोबंदियों आकाश हफीज, बाबू नजीर, मार्था नजीर, तालब मसीह, क्रीटा तालिब, लूसिया सदब, कैथरीन, एग्नेस, स्टीफन, इमैनुअल, नसरीन इमैनुअल, शमीम तारिक, एल्बर्ट सरदार, सरदार जोसेफ, मिसेस सरदार, बशीर दाऊद और बशीर मसीह पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रही। नेज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यस्सु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम किया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्जा बख्श और हम रैंक पे न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हुए साबदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। प्रभाषा कुदरत जलाल बेशक। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें।
اے خدا کے بندے تجھے جہان میں اٹھا جاتا ہے، ہم پر بھی رحم کر۔ اے خدا کے بڑے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے، ہمیں اسلام۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جس برے کی پاک سے آپ نے خدائی کرے۔ اے خدا میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تو بس کہہ دے دے۔ تیرے دل کے در پر یسوع کا ٹھہرانا چاہتا، بننا چاہتا ہوں ہے وہاں۔ خدا نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا علاج ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں ہمیشہ کی نجات کی ضمانت ملی ہے، بس ایک ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ واقعی وہ نجات حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ہم سب پر نازل ہو، ہمیشہ ہم پر ہوتی رہے۔ آمین۔ ہماری عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ اکھیاں سے لے بجانے شان